أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد کے صدقے میں سورہ کا ثواب مرحوم سید عباس حسین ابن نوازش حسین، منیر فاطمہ بنت عطا حسین، سید صادق حسین ابن عباس حسین بنت فاطمہ بنت تیغ علی کی روح تک خدا پہنچا دے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہر طرف شہزادی کونین کی یاد میں مجلسوں کو برپا کیا جا رہا ہے، اور یاد رہے شہزادی کی یاد میں مجلسوں کو برپا کرنا، اس کی توفیق سب کو نہیں ملتی. شہزادی نے عالم اسلام، خود اسلام، رسول اسلام، رسول خدا، امیر المؤمنین، اہل بیت اطہار کی خود زندگی پر جو اثرات خود شہزادی کے ہیں، اس کا کوئی بھی مقایسہ نہیں کر سکتا. اس خمسے کی پہلی مجلس، اور قابل تعریف ہیں آپ کہ وقت سے مجلس شروع ہوئی ہے. جتنی بھی داد دی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے کہ لکھیں گے 8، شروع کرنے کی سوچیں گے 10 بجے. سوچیں گے. اچھا آپ بتائیے، اگر کوئی عام دن میں گناہ کرے اس کا معاملہ الگ ہے، ماہ رمضان میں گناہ کرے
اس لیے کہ ہم لوگوں کو ایک طرفہ روایت تو بہت اچھی سنائی جاتی ہے، سال بھر میں عام دنوں میں ایک قرآن پڑھو گے تو ایک قرآن کا ثواب، ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب۔ تو یہ مثبت اور پازیٹو تو بہت اچھا بیان ہوتا ہے۔ سال بھر جھوٹ بولو گے تو اس گناہ کا معاملہ الگ، اور ماہ رمضان میں اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو خود گناہ میں بھی وزن ہے۔ اسی طرح سے اپنے کام دھام میں جھوٹ بولنا، اپنے دوسرے کاروبار کے معاملے میں جھوٹ بولنا، مگر جب وہی جھوٹے لوگ اہل بیت کے نام میں جھوٹ بولنے لگے، اس کی مثال سامنے ہے۔ مرحوم کی 40ویں کی مجلس ہے، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اہل بیت کا ذکر کریں گے، اللہ راضی ہوگا، اور اہل بیت کے ذکر سے مرحوم کو ثواب پہنچے گا۔ تو پوسٹر کیا چھپوایا؟ مجلس چہلم شروع کب ہوگی؟ سنڈے۔ کتنے بجے؟ 9 بجے قرآن خوانی، 10 بجے پیش خوانی، اور 11 بجے خطیب۔ اپنے اعتبار سے لکھ دیا۔ بھائی جو کر رہا ہے وہ چھپواتے وقت بھی اس کے ذہن میں ایک یہ ہے، ارے مجلس تو 11 بجے سے پہلے شروع ہی نہیں ہوگی۔ اگر جھوٹ ہی بولنا ہے تو لکھ کیوں رہے ہو اہل بیت کے نام پر؟ اگر آپ چاہیے، آپ ہمیشہ جمعہ کے خطبے میں اس پہ بہت زیادہ نظم امورکم، کوئی بچہ 7 بجے اسکول کا کبھی دیکھیے 8 بجے پہنچا ہو، اس کی حاضری بنی ہے؟ 10 بجے آفس میں پہنچنا ہے، ڈیلی 12 بجے پہنچ رہے ہیں، پیسہ کٹ گیا۔ دنیا کے ہر کام میں ہم آن ٹائم ہیں، مگر جس معصوم نے ہماری زندگی میں بتایا کہ وقت کی قیمت کیا ہے، وہیں پہ سب سے زیادہ ہم بیکار نظر آتے ہیں۔ انسان سوچے، لوگ کہتے ہیں ارے اب ہم تو جان ہی رہے ہیں، اب پورے ہم اب بہت سے لوگ مولانا مجمع آ جائے گا تب آپ کو، ارے مجمع آپ پہلے دیکھیے یا طے کیجئے یہ روایت صحیح ہے یا غلط۔ اگر روایت یہ ہے کہ جیسے ہی فرش بچھتا ہے تو اہل بیت آ جاتے ہیں، تو جب بڑی شخصیتیں کائنات کی آ گئی تو پھر کس کا انتظار ہے؟ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو، وہ فرش بچھنے کے بعد اہل بیت آ گئے ہیں اور ہم ان کو 2 گھنٹہ انتظار کروا رہے ہیں کہ اب مجلس شروع ہوگی۔ کیا اہل بیت کا انتظار کروانا، اہل بیت کو انتظار کروانا صحیح ہے؟ یا تو ہم طے کریں کہ ہم دنیا کے لیے مجلس کرتے ہیں یا اللہ و رسول کے لیے۔ جس دن ہمارا عقیدہ اچھا ستم والا ہے، ستم یہ ہے خطیب، شاعر، ذاکر، نوحہ خان جتنے ہیں، یہ صرف معلوم ہے یہ روایت کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ مجمع آ جائے۔ اہل بیت آ گئے، آپ آئیے۔ کتنے تو ماشاءاللہ اپنے شعر سے پہلے جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں وہی اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے۔ اس طرح کے الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں صرف مجمع بلانے کے لیے۔ اہل بیت ہمارے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں، مجمع آئے یا نہ آئے۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایک شاعر، ایک ذاکر، ایک خطیب اخباریت اور علی کو اللہ بنانے کی بات اتفاق سے ان کے موجود ہونے کے باوجود بھی کر رہے ہیں۔ یعنی علی کیسی توحید کو مانتے تھے ان سے پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے، اور اپنی طرف سے وہ توحید پیش کی جا رہی ہے جس میں کہیں بھی اہل بیت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً ہم عام لوگوں کی طرح سمجھ رہے ہیں اہل بیت کو۔ ٹائم کا معاملہ زندگی میں بہت اہم ہے، اور آپ کی پہچان، ہم لوگ اس چیز پہ بہت ناز کرتے ہیں۔ قلب ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی پہچان کیا تھی؟ وقت۔ جو ان کی مجلس کا ٹائم، اس سے پہلے شاعر کو ٹوک دیتے تھے،
اور اگر 1 منٹ بچا رہتا تھا تو کہتے تھے اترو مت، ابھی 1 منٹ اور پڑھ کے اترو، ہے نا؟ تو ہم کب تک یہ تعریفیں کسی کی کریں گے؟ کب ہم معاشرے میں ہماری پہچان بنے گی؟ اب مجھے بتائیے، آپ کہتے ہیں کہ ایک عالم اگر اچھا ہو جائے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. ایک عالم نے ہندوستان میں وقت کی قیمت بتائی، دنیا کے کتنے لوگوں نے وقت کی قیمت سمجھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معصوم سے کہنا آپ کچھ بھی کر لیں ہم سدھرنے والوں میں سے نہیں ہیں. اگر یہ نظریہ ہمارا بن گیا کہ ہم سدھرنے والوں میں سے نہیں ہیں تو یہ مجلسیں، یہ فرش، یہ سب لپیٹ دیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہے. جس دن سے یہ نظریہ، بہت سے لوگ ہم سے ملتے ہیں، ہم کافی جگہ جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مولانا آپ کچھ بھی کر لیجئے، کوئی بھی روایت سنا دیجیے، آیت سنا دیجیے، وہ مسئلہ نہیں ہے، زمیں ٹلّا زماں ڈل، مگر یہ کچھ بھی ہو جائے یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں. اگر خود مجلس کرنے والا، اس محلے میں رہنے والے افراد اگر یہ سوچ رہے ہیں تو پھر کیوں مجلس کر رہے ہیں؟ امام کو یہ آنسو نہیں چاہیے کہ تم صرف حر پہ روتے رہو اور حر بنو نہیں، نہیں چاہیے. سماج کی مشکلوں کو حل کرنے کا نام ہے مجلس. اب ہر مجلس کے بعد ہمیں حساب کتاب ڈائری لے کے بیٹھنا پڑے گا کہ کیا مجلسوں سے سماج میں تبدیلی آئی ہے، یا ایک رسم کی طرح سب لوگ 5 مجلس کر رہے ہیں میں بھی ایک 5 کر لوں. سب میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ نیت کا ہے. ایک کامن سی بات ہے، بہت سے لوگ اگر جناب نوح اپنی تبلیغ میں تھک جاتے اور نا امید ہو، نا امیدی سب سے بڑا کفر ہے. قرآن کی آیتیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اب کبھی سوچئے کہ جس ماحول کو شہزادی نے فیس کیا، جس ماحول سے انہوں نے مقابلہ کیا، آپ خود جانتے ہیں کہ شہزادی کی اتنی بڑی تحریک خود شہزادی بھی جان رہی ہے کہ میں جس دربار میں جا رہی ہوں اپنا مطالبہ کرنے سب جھوٹے بیٹھے ہیں. اگر ماحول کو دیکھ کر شہزادی قدم نہ اٹھاتی تو کیا آج دنیا میں کوئی حق کی آواز اٹھانے والا ملتا؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ذمہ داری کو نبھائیں. ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. مجلس سب کر رہے ہیں، کرنی بھی چاہیے، مگر ابھی ہمارے معاشرے میں مجلس کا لیول کیا ہے؟ بس ثواب مل جائے. ارے ثواب تو مل ہی جائے گا، جب اصل مجلس کا جو مقصد ہے وہ پورا کر دیجئے، خود بخود ثواب ملے گا. مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ظالم کو اس کی اوقات بتائی جائے، مظلوموں کو پہچان دلائی جائے، حق کا ساتھ دیا جائے اور باطل کے مقابلے میں کھڑا رہا جائے. اگر مقصد پورا ہو، جس دن سے یہ عزادار حق کے طرفدار ہو گئے، خود بخود ثواب بھی ہے، خود بخود جنت بھی ہے. صرف ثواب نہیں چاہیے. اب میری ہی پہچان اگر آپ یہ کریں اور میں مان لیجئے جب مروں، ارے 15 سال سے مجلسیں پڑھتے تھے، اما 15 سال مجلس پڑھنا کمال نہیں ہے. میری 15 سال کی مجلس سے کس کی زندگی میں کیا اثر پڑا؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. جیسے سب اپنا ایک نام بڑھائے جا رہے ہیں، ہر سال میرا بھی بڑھ رہا ہے، اسی طرح آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میری انجمن نے ایام اعزاء میں اتنی مجلسیں کی، نتیجہ کون سا اختلاف میں نے ختم کیا، سماج کی کون سی برائی کو مٹانے میں میرے عشرے نے رول نبھایا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہم وہیں پر ہیں جہاں سے ہم آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے. تھوڑا سا میں سنگین گفتگو بھی کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے پہلی مجلس کی بنیاد اچھی رکھ دی جائے گی تو 4 دن سب فائدہ اٹھائیں گے. اب دیکھیے نیت میں پوچھئے، بہت سے لوگ مجلس، جیسے اسی مجلس میں بہت سے لوگوں کی نیت ہی ہوگی، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ مجلس. تو کیا سوچ کے جا رہے ہیں؟
ارے جیسے بہت سے لوگوں کو سنتے رہتے ہیں ان کو بھی سن لیں گے. کوئی کہے گا ارے میرے گھر میں خود 25 مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا، بس چلو بھائی ایک ثواب مل جائے. کوئی کہے گا ارے میرے داماد، میرے یہ، میرے بھائی، میرے چچا زاد، میرے خاندان میں یہ. آپ بتائیے اگر ایک بچہ گھر سے نکلتے ہی وقت اسکول کا بیگ لینے سے پہلے ہی نیت یہ ہے ارے چلیں گے آج ٹیبل بینچ پہ بیٹھ کے صرف ٹائم پاس کر کر کے آئیں گے، آپ بتائیے وہ کچھ یاد کر کے آئے گا؟ اس لیے کہ اس نے پڑھنے کی نیت ہی نہیں کی ہے. جب اس نے سننے کے لیے آئی نہیں ہے، جہاں کی چاہو وہ سنا دو، جہاں کی چاہو سنا دو. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نا، آپ کی ضرورت کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو اسلامی اعتبار سے کون سی مشکلیں ہیں، کون سا حل کرنا نہیں. جب چاہتے ہیں تو جہاں کا چاول جو دانا جہاں کا اچھا ہو وہی یہاں سنا دیا. سیدھی سی بات ہے نا. جب ہمارے اندر وہ نظریاتی مشکل ہے، کبھی آپ سوچئے آپ جو 60 سال والے ہیں وہ اپنا اندازہ لگائیں، 60 سال 70 سال والے، پوچھا جائے مجلس کتنی سنی آپ نے؟ مولانا ہر سال اگر اندازہ لگائیے 100 مجلس تو سنی ہوگی. 60 سال کے اعتبار سے 100 مجلس. اب چلیے 10 سال ہٹا دیجئے، بچپنے کا وہ سمجھ نہیں تھی. 10 سال کے بعد سے 50 سال میں 100 مجلس کا حساب کتاب لگائیے. مجلسیں ماشاءاللہ بہت سنی. حضور کس مجلس سے آپ بدل گئے؟ نہیں مولانا میرے وہ لسٹ بہت مضبوط ہے، میں مجلس بہت سنتا ہوں. بات سننے کی نہیں ہے، عمل کتنے پہ ہوا. اگر عمل نہیں کر سکے تو پھر سوال وہی ہے کہ کتنی مجلس. ایک موقع ہور کو ملا تو ہور جہنم سے جنت کی طرف آ گیا. 60 سال میں 100 بار موقع مل رہا ہے، ہم جہنم کے جہنم ہی کی طرف رہ رہے ہیں. آپ بتائیے. اور یہ دیکھیں میں بہت زیادہ آپ کو خوش نہیں کروں گا، معاشرے میں اگر خرابیوں کو صحیح نہیں کر رہے ہم، کچھ بھی ہو، ہمیں ہے نا اتنا شارٹ فارم راستہ بتا دیا گیا، شارٹ کٹ ایک راستہ دے دیا گیا. اے مجلس، آپ مجھے بتائیے یہ ہمارے یہاں حدیثیں سنائی جاتی ہیں جتنے بھی بڑے گنہگار ہو، ارے مجلس امام حسین میں آنسو بہاؤ گے ارے جنت میں پہنچ جاؤ گے. ارے بتاؤ یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہور کی غلطی معاف ہونے کے بعد پھر ہور وہی غلطی کرنے لگے. گناہ یہ مجلس امام حسین کا کام کیا ہے؟ جو گناہ، توجہ شرط ہے، جو گناہ تمہیں عزت سے نکال کر ذلت تک پہنچا دے، وہ ذکر امام حسین کی وجہ سے تمہیں عزت تک پہنچا دے گا. یعنی ذکر امام حسین کیا ہے؟ جو عزت تمہیں مل نہیں سکتی تھی وہ عزت مل رہی ہے، مگر شرط وہی ہے کہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ. ہم لوگوں کو یہ بہت اچھے سے سمجھایا گیا. ہوا کیا؟ 2 نمبر کا پیسہ کمایا، ایک بہت بڑی شبداری کر دی، اور بڑے عزادار ہیں، بہت بڑے عزادار ہیں. اگر یہی عزادار ہے تو پھر میں آپ سے تاریخ کے اعتبار سے کچھ لوگوں کے نام لوں تو انہوں نے بہت کام کیا ہے، مگر وہ علی کے دشمن تھے. سوال ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ مجلسیں بیدار کرنے کا ذریعہ ہیں، یہ مجلسیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا. اور جب آپ مجلس کو
उस निगाह से देखने लगेंगे तो फिर आप समझौता भी नहीं करेंगे। समझौता, कुछ लोग मजलिस हो रही है, हाँ उनसे पढ़वा लें, उनसे नहीं। आप अगर जिम्मेदार हैं और जो पढ़ रहा है वो जिम्मेदार है तो वो अपनी मर्जी की कोई बात ही नहीं। अहले बैत अथार की बात पहुंचाए, अहले बैत अथार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मौलवी ही से आप मजलिस पढ़वाइए, ये नहीं भाई। एक से एक अलीगढ़ के प्रोफेसर हैं जो कहीं मौलवी पढ़ने नहीं गए, मगर वो पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोग आए, समाज में हर फील्ड में जरूरत है, हर तरह की जरूरत है। अय्याम फातिमिया जो हम मना रहे हैं, ये जो अज़ा है, इसका बहुत बुनियादी किरदार है। बुनियादी किरदार, इस्लाम को समझाने में शहजादी का किरदार बहुत बड़ा है। शहजादी ने आखिर किया क्या? शहजादी ने वो काम किया जो बहुत आसान नहीं था। हमारे यहां लोग हमसे कहते हैं, मिलते हैं, मौलाना कोई ऐसा काम बताइए कि जो दीन का हो जाए, कोई काम बताइए दीन का करना चाहते हैं। हमने पूछा एज कितनी है आपकी? का 55 साल। हमने कहा 55 साल में आपको अभी तक दीन का क्या काम है ये पता ही नहीं है? अरे काम इतने हैं ना कि हम एक लम्हा भी बेकार नहीं गुजारेंगे। सबसे बेहतरीन सिस्टम वाली कौम का नाम है शिया, जब अहले बैत को देखा जाए, मगर सबसे ज्यादा बिखरे हुए हम ही हैं। हमें बताया जा रहा है वक्त की अहमियत, हमें बताया जा रहा है एक लीडर को कैसे फॉलो करना चाहिए, एक रहबर को कैसे माना जाए, मगर हम ही सब अपनी राय रखते हैं। अच्छा, जिस आदमी को कुछ भी नहीं आता ना, वो भी दीन में अपनी राय रखता है। जिसको कुछ नहीं आता, अरे मेरा दिल कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। अरे आपके दिल से क्या, यही दिल की बात कहते 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 शादियों में इतनी रस्म और रवाज आ गए कि लोग अब उसी को दीन समझ रहे हैं। आप देखिए, मांग का भरना, अरे वो लोग कहते हैं वो लाल वाले उससे नहीं बल्कि संदल से भर दो। संदल शरीयत में नहीं है ना। आप देखिए अभी शादी इतनी हो रही है, मौलाना इंतजार कर रहे हैं, भाई जाना है इजाजत लेने। अरे मौलाना वो निकाह वाला जब तक कपड़ा पहनाया नहीं जाएगा तब तक वो इजाजत ही नहीं मिलेगी। तो भाई उस लड़के की शादी उस कपड़े से हो रही है या लड़की से हो रही है? यानी अभी हम उन रस्म रवाज में जूझ रहे हैं कि जिसका कोई इस्लाम से लेन देन नहीं है, कोई इस्लाम से लेन देन नहीं है। और इस तरह के बहुत सी चीजें। एक सलावत पढ़े मोहम्मद इस्लाम से जिसका दूर 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 तक लेन देन नहीं है। और कब होगा? बहुत से लोग आके कहते हैं शादी के मामले में, अरे मौलाना नहीं समझा सकते हम। कैसी बातें हैं? इसका मतलब यह है हमने दीन समझा नहीं, और अगर समझा है तो अमल कब करेंगे? हम वो वाकया सुनते हैं, शहजादी ने फरमाया जब रसूल खुदा आए नाबीना एक सहाबी को लेकर, शहजादी से कहा कि ये बात करना चाहता है तुमसे, इजाजत दे दूं? रसूल ने फरमाया अंधा है। तो शहजादी का जवाब क्या था? वो तो अंधा है मगर मैं। अब आप देखिए हम लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान कब होता है? जब लड़की से इजाजत लेने जाना पड़ता है। हमारे लिए तो हर शादी पुले से रात रहती है। वहां ऐलान होता है, जैसे पहले ऐलान होता था मौलाना आ रहे हैं, और सितम वाला सितम बहुत से लोग हट भी नहीं रहे। अब उसमें हम ही को अपना सर नीचे करके अब निकलना है। ये बताइए, एक इजाजत के लिए क्यों? शरीयत पे अमल नहीं है।
ہمیں تو بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ شادیاں اہل بیت کو دل دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں. اہل بیت کو ذرہ برابر راضی کرنے والی یہ شادیاں ہیں ہی نہیں. اس لیے کہ جہاں بے پردہ لوگ ہوں اور اس میں بھی کچھ مرد کا معاملہ، اس سے دیکھو وہ لیڈیز ہی میں کھانا کھلا رہا ہے. یہ کون سا مرد ہے؟ ایسے لوگوں کو مار کے باہر نکالا جائے کہ تمہارا لیڈیز میں کام کیا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں ارے وہ اپنا ہی بیٹا تو ہے. یعنی ایک بدتمیزی، ایک تو خود غلطی ہو ہی رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے اب یہ جو بفر سسٹم آیا ہے، لوگ کھڑے کھڑے اب جانوروں کی طرح ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں. ہر چیز بدل رہی ہے، مگر اس میں بھی کچھ مومن ہیں جو واقعاً دین کو سمجھنے کی بنیاد پر عمل بھی کر رہے ہیں. اور جو سمجھتا ہے وہی عمل کرے گا. ہم لوگ اگر اپنے دن بھر کے کام کو ملائیں نا تو اہل بیت کو راضی کرنے والے کام کتنے ہیں شاید کھوج بھی نہیں پائیں گے، نہیں کھوج پائیں گے. شہزادی نے بہت زحمتیں اٹھائی ہیں تب ہم یہاں تک پہنچے ہیں. زحمتیں بہت تھیں. دیکھیے اگر شہزادی نے جو کام کیا ہے وہ کام یہ تھا کہ اگر دشمن کافر ہو، کھلا ہوا دشمن ہے آپ کا، تو واضح ہے کہ بھائی وہ سامنے ہے اور میں ادھر ہوں. اس کے حربے میں جانتا ہوں، میں اس کا کیسے جواب دوں گا سب جانتا ہوں. مگر بہت سخت کب ہے کہ جب آپ کے ہی بغل کا بیٹھا ہوا آپ کا سخت دشمن ہو. ایسے لوگوں کی پہچان کرنا اور کرانا دونوں سخت ہے. اسی کو تو کہتے ہیں منافق. منافق کا معاملہ کیا ہے؟ نفقہ سے بنایا گیا ہے. نفقہ یعنی وہ جانور، وہ چیز جو دو سوراخ یعنی جو دو راستے رکھتا ہو. وقت پڑے تو اس طرف باہر چلا جائے، وقت پڑے تو اس طرف. منافق کی تعریف جو ہے، جب کافر میں پہنچے تو ہم تمہارے عقیدے پہ ہیں، جب رسول پر آئے ہم آپ پر ایمان لائے. دونوں طرف. اور ہمارے معاشرے میں کچھ ہیں، کچھ اچھے لوگ ہیں، وہ کیا ہیں؟ جو بات ہوتی ہے وہ منہ پہ بول دیتے ہیں. ان سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو سامنے ہی منہ پہ بول رہے ہیں. یہ آدمی آپ کا مخلص ہے جو منہ پہ بول رہا ہے، ورنہ وہ جو پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے وہ آپ کا مخلص نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. مگر ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ انہوں نے سامنے نہیں، وہ سامنے بتا دیا، اس نے متوجہ بھی ہو گئے چیزیں بھی. مگر وہ تبلیغ کا جو ذریعہ وہ 10 آدمی کے سامنے ذلیل کر کے نہیں، اس کی بات اس کے سامنے رکھی جائے. اب ہم لوگ اس میں بھی جوجھتے ہیں. آیا کانپور میں کوئی باہر سے چہلم کی مجلس پڑھنے، غلط اس نے پڑھا، اب پوچھا ہم سے جا رہا ہے. بھائی جو پڑھ کے گیا اس سے پوچھو، پتہ نہیں اس کے لیے کوئی اس کے سامنے کوئی نئی کتاب ہو، کوئی نئی روایت اس نے دیکھی ہو. اب وہ آ کے سارے سوال ہم سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم جواب نہیں دیں گے، مگر جہاں آپ کو پرابلم ہے وہیں اس کا حل تلاش کریں. کہاں سے کہاں. اور جب آپ مان لی ہوا کیا، آپ نے ہم سے پوچھا، اگر یہی سوال اس پڑھنے والے سے پوچھا جاتا نا تو ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کو قبول کر کے آئندہ پھر کہیں نہ پڑھے. ہم جب اس سے پوچھتے نہیں ہیں تو وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے، پھر وہی بات ہر جگہ وہ پڑھتا رہتا ہے. آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو بھی آتا ہے وہ لوگ پڑھ کے، ہم کچھ ان سے چاہتے بھی نہیں. اچھا ہمارے یہاں جو مجلس کروانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مولانا سے دیکھو انہوں نے پوچھ لیا. ارے مولانا کس چیز کا ٹکٹ لگا کے آئے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ وہ ہیں کس چیز کے؟ ارے آنے جانے کا تو 3000 کرایہ، اور اچھا مولانا ہے 10-12 ہزار روپیہ لفافہ، کس چیز کا دیا ہے؟ ارے کچھ نہیں، تم سے ہم الگ کوئی سوال نہیں پوچھ رہے ہیں، جو تم نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے اس کا تو جواب دو. یعنی جو ہماری پہچان ہے کہ سوال کرو تم پہچانے جاؤ گے، اسی چیز سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے.
اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب کسی سے آپ سوال کرنے لگیں گے تو وہ آئندہ آپ کے ہاں تیاری کر کے آئے گا، سمجھ کے آئے گا، مگر ہم پوچھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ آپ کبھی سوچیں اگر ہم 60 سال 70 سال مجلسیں سنیں، ہے آپ بزرگوں میں مثلا کوئی ایسا ہے جس نے توحید پہ پورے 10 مجلس کسی نے پڑھی ہو اور آپ نے سنی ہو اور اس دن سے آپ کی توحید اچھی ہو گئی ہو؟ نبوت پہ، امامت پہ، قیامت پہ، عدل پہ پوری 10 مجلس نماز پر، 10 مجلس روزے پر ہوئی۔ ہر آدمی آیا ادھر کی ایک بات ادھر کی ایک بات اور کہہ کے اپنا اس نے اچھے سے ہنستے مسکراتے آپ سے اچھا لفافہ لے کے نکل لیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم ابھی نرسری سے اوپر آ ہی نہیں پا رہے۔ ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ 60 سال سے نرسری میں ہیں، اوپر ہی نہیں، ہمیں لیول ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں ہماری یہ توحید کلیئر ہے، اب عدل پہ جانا ہے، عدل کلیئر ہے، اب نبوت پہ جانا ہے، نبوت کلیئر ہے، امامت پہ جانا ہے۔ ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے جیسا سمجھا، ادھر کی بات ادھر کی بات، اب جیسا اس کی مشکل کیا ہے؟ آپ منتظم ہیں، آپ عنوان دیں۔ آپ خود سوچیں اگر 10 سال 15 سال 20 سال اگر ایک پورا سسٹمیٹک آپ ٹاپک سے مجلسیں کرنے لگے، آپ کے سماج میں ہر مسئلے کو جاننے والے لوگ مل جائیں گے، اور پھر یہ اخباریت ملنگیت آپ کو دکھے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بنیاد مل رہی ہے، ان کی جو ضرورت ہے وہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ شہزادی نے کیا کیا؟ کافر جو ہیں اگر ان سے مقابلہ ہو تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر منافق کو پہچاننا، منافق آپ کو ہر طرف ہر جگہ مل جائیں گے، وہ آپ کے پیٹھ پہ کچھ، منہ پہ کچھ، منہ پہ آتے ہیں بہت تعریف، پیٹھ پیچھے برائی، اور بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے چلتی رہتی ہیں۔ اور منافق ہی ایک ایسا معاملہ ہے منافق کا کہ نہ وہ حق پر ہے، حق پر وہ ہے ہی نہیں، اور اس کا یہ نفاق اسے باطل میں رکھتا ہے، وہ حق میں ہے ہی نہیں، چاہے وہ جتنا کلمہ پڑھتا رہے۔ رسول کے پاس سورہ منافقون کی آیتیں آپ دیکھیے، یا نبی اللہ جو آپ کے پاس یہ آ کے کلمہ اور شہادتین پڑھ رہے ہیں، یہ جو گواہیاں دے رہے ہیں نا، میں جانتا ہوں یہ جھوٹے ہیں، خدا خود کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ منافق کی پہچان کرانا آسان نہیں۔ رسول کی آنکھ بند ہوئی، روایت ہے سورہ منافقون خود قرآن میں موجود ہے، اگر منافق مسلمانوں میں نہیں تھے تو یہ سورہ کیوں آیا؟ یہ سورہ آنے کی وجہ ہی بتا رہا ہے کہ منافق تھے، منافق تھے مگر ان کو پہچان کون کرائے؟ روایت ہے شبلی نعمانی نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ مدینہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد منافقوں سے اٹا پڑا ہوا تھا، منافق سے بھرا ہوا تھا۔ جب منافق سے بھرا تھا تو کون ہے جو بتائے کہ یہ منافق ہے اور یہ حق والا ہے، یہ منافق ہے اور یہ حق والا ہے، یہ باطل پہ ہے یہ حق والا ہے؟ یہ کام آسان کام نہیں تھا، اس کام کی ذمہ داری شہزادی کونین کو ملی، اس کام کی ذمہ داری شہزادی کونین نے اٹھائی۔ وہ کیا ہے؟ اب دنیا طے کرے، دنیا کو فیصلہ کرنا ہے، شہزادی کے کردار سے سمجھنا ہے۔ اگر شہزادی رسول کی بیٹی ہے تو جن سے یہ ناراض ہے آیا وہ حق پر ہے یا جس سے شہزادی راضی ہے وہ حق پر ہے؟ اور بات اتنی ہی نہیں ہے، بڑا کام جو شہزادی کا یہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ یہ ایک چھوٹے لیول کا آدمی ہو، اس کے اوپر انگلی رکھ کے کہا جائے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ ایک پہ۔ مگر جس علاقے میں جس علاقے کے سارے لوگ اس آدمی کو سب سے بڑا متقی،
سب سے بڑا دیندار، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا عہدے والا مان رہے ہو، اس پہ کوئی انگلی رکھ کے بتائے یہ منافق ہے، تو یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں ہے۔ جہاں پورا مدینے میں مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ ایک سب مل جل کر ایک کو بڑا بنا رہے، کہہ رہے ہیں دیکھو یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، اسی کی حکومت میں ہم ہیں، یہی سب سے بڑا صحابی ہے، یہی رسول کا سب سے قریبی ہے، یہی جہاں اتنے القابات بتائے جا رہے ہیں، اسی پہ شہزادی نے انگلی رکھ کے بتایا اس کا اسلام سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہ تو منافق ہے۔ یعنی یہ کام بہت آسان نہیں تھا کہ جسے پورے مسلمان رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد اسے سب کچھ بتا رہے ہو، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد امت اسلام کی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں ہے، اس کو شہزادی کہہ رہی ہے اس کا اسلام سے کوئی لین دین نہیں۔ اب جب اتنا بڑا سوال قائم کیا ہے شہزادی نے، تو پھر مصائب بھی ویسے ہی ان پر آئے، اس لیے کہ کسی کے وجود پر ہی حملہ ہے۔ اب وہ سارے کمالات ختم ہو گئے کہ فلاں جنگ میں انہوں نے یہ کیا، رسول کا ایسے ساتھ دیا، رسول کے ساتھ غار میں گئے تھے، رسول کے ساتھ یہ آیت آئی، یہ سارے سوال اس کے اوپر اٹھ گئے کہ کیا اس کا اسلام سے لین دین ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا کام۔ اب سمجھ میں آیا فاطمیہ نے کیا کیا؟ فاطمیہ صرف عزادار نہیں بناتی، فاطمیہ کا کام یہ ہے کہ اپنوں میں منافق کے چہرے کو سامنے لایا جائے، منافق کے چہرے سے۔ اب کام بہت بڑا ہے، اور شہزادی کا کمال یہ ہے کہ اتنے بڑے جس کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہیں اس کے چہرے سے نقاب بھی اتار رہی ہیں، اور ایک بھی ادب کے خلاف کام بھی نہ کیا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ جب کسی بڑے سے آپ ٹکرا رہے ہیں تو ہو جاتا ہے گالی کا معاملہ آ گیا اس کو ہر اعتبار سے، مگر شہزادی کا کردار دیکھیے۔ شہزادی نے کیا کیا؟ آئے دو لوگ، روایت صحیح بخاری میں بھی ہے اور کافی ان کی کتابوں میں، دو لوگ آئے، سلام کیا، شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سلام کرنا کیا ہے، واجب ہے کہ مستحب؟ مستحب ہے، مگر جواب کیا شہزادی معصومہ ہونے کے بعد واجب کو چھوڑ دیں گی؟ یہ دنیا کے لیے ایک عمل ہے، شہزادی اس عمل سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہ رہی ہیں۔ اب تم طے کرو، اگر مد مقابل مسلمان ہوتا تو میں ضرور سلام کا جواب دیتی، میرا جواب نہ دینا بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ یہ ہے شہزادی کا قیام، سلام کو ذریعہ بنا رہی ہیں کہ سلام سے پتہ چل رہا ہے کہ منافق کے چہرے سے کیسے نقاب اتاری جاتی ہے۔ شہزادی نے کئی کام کیے۔ غدیر میں رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہا مگر پہلی کوئی شخصیت جو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد واقعاً علی کو کوئی جانشین رسول مانے، ایک سوال تھا نا، علی کے پیچھے کھڑا کون ہو، علی کی ولایت کے لیے کھڑا۔ حدیث غدیر پر جس ماحول میں، جس سماج میں بڑے بڑے قریش اور صحابی چھپ کے بیٹھ گئے تھے، وہاں اکیلی ایک عورت علی کی ولایت کے دفاع میں کھڑی ہوئی۔ یہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ دنیا ساتھ دے یا نہ دے، تمہیں حق کے لیے اکیلے ہی چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ سب آ جائیں تب ہم چلیں گے، نہیں، بلکہ حق کے لیے کھڑا رہنا ہے، توجہ شرط ہے۔ اور علی کی ولایت پہ لوگوں نے پورا معاملہ نظام ولایت ہے،
یہ جو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، یہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے، یہ بھی المیہ ہے. پتہ نہیں مسلمانوں کا ذہن کیسا کام کرتا ہے. کہہ رہے ہیں علم میں افضل علی، عبادت میں افضل علی، تقوی میں افضل علی، ہر چیز میں افضل علی، مگر حکومت جاہل کرے گا. یہ جو ہے نا، کہا جاتا ہے ارے پالیٹکس سے آپ کو لین دین نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے ہمارا، ارے علی والے ہی اصل سیاست جانتے ہیں. مگر جب ہمارے ہاں پالیٹکس کا نام آتا ہے تو برے برے لیڈر کا چہرہ آتا ہے. مگر وہی سیاست میں جب علی کی حکومت میں ہم چلے جائیں، یہ تو ہماری مشکل ہے نا کہ ہم اپنا رہبر اور لیڈر کسے مان رہے ہیں. اس زمانے میں ایک لیڈر نتن یاہو ہے اور ایک وہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی. ایک جمعہ کے خطبے نے بتایا، ارے شیعہ کی لوگ نماز کچھ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس زمانے میں حالات اتنے اچھے ہو گئے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے ہماری نمازیں دیکھ لی. ایک بوڑھا، یعنی عجیب معاملہ ہے. شہزادی نے کون سا کام کیا؟ ولایت علی کا دفاع. اور دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں کو حق پر لانا ہے نا، اس کا ایک ہی سوال ہے اس سے، اگر شہزادی کو تم مانتے ہو کہ یہ رسول کی بیٹی تھی تو بتاؤ انہوں نے علی کا ساتھ دیا، آیا علی حق پر تھے یا دوسرے جن سے شہزادی ناراض تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دنیا کے پاس نہیں ہے. شہزادی نے بڑا کام کیا اور اس کی قربانیاں شہزادی کو اٹھانی پڑی. اب آج جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ارے مولانا آپ مجلس بس ہم لوگوں کو ایسی پڑھیے کہ جس میں ہمارا کوئی ذمہ داری اور کوئی رول، کوئی وظیفہ، کوئی اہم کردار نہ ہو، اس لیے کہ آپ جب ذمہ داری والی باتیں کرتے ہیں تو ہم اتنے ہیں ہی نہیں. ہم لوگ بھی مجلس معلوم ہے. ہم نے کہا نا کہ جب ہم آئیڈیا لے ہی کہ نہیں آتے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ اپنے آپ کو بدلنا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں سوال نہیں ہے ایجوکیشن کو لے کر؟ ہر آدمی ہے اس کے ذہن میں. آپ بتائیے چھوٹے سے چھوٹے گروپ، چھوٹے سے چھوٹے فرقے والے لوگ اپنے ایجوکیشن کا پورا ایک سسٹم تیار کیے ہوئے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے لوگ اپنی کمیونٹی میں اگر کوئی ان کے ہاں اگر کام دھام نہیں کر پا رہا ہے اس کے لیے راستہ نکال رہے ہیں. اور ساری چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں مگر ہم صرف اپنے میں پڑے ہیں. اور ستم یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کرنے بھی نہیں دیتے. تو کبھی کبھی سوچیں ہم کہاں ہیں؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آج ارے مولانا فلسطین، غزہ، حماس، حزب اللہ، یہ سب نہ پڑھیے. ارے کربلا کو انہوں نے ہی سمجھا ہے، اس لیے پڑھا جائے کہ ہم ان کی وجہ سے کچھ سمجھ پائیں. کیا کیا ایک سال کی جنگ نے، یہ ایک سال کچھ مہینے ہو رہے ہیں غزہ کی جنگ نے. غزہ کی جنگ نے سب سے بڑا کام فاطمیہ نے کیا کیا؟ جو سب سے بڑا رئیس تھا منافقوں کا، اس کے چہرے سے شہزادی نے نقاب. یہ مسلمان نہیں ہے. لوگ اس کے خلیفہ ہونے پہ بات کرتے ہیں، لوگ اس کے صحابی، وہ شہزادی نے وہ لکیر ہی کھینچ دی. دوسری طرف یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس جنگ نے کیا کیا؟ غزہ کی جنگ نے، فلسطین کی جنگ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھایا گیا تھا مسلمانوں کا مرکز سعودی عرب ہے، مسلمانوں کا مرکز اردوغان ہے، مسلمانوں کا مرکز ترکی ہے، جارڈن ہے، فلاں ہے. یہ جو کئی سال سے جو دشمن نے پلان کیا تھا کہ ایک بھگوڑے کو سب سے زیادہ بہادر بتایا، اسی کے چہرے سے نقاب کھینچ کے بتایا دیکھو سعودی کو مسلمان نہ سمجھنا.
یہ بڑا کام کیا. یہ جو قربانیاں ہوئی ہیں نا، ان قربانیوں کی برکت کی وجہ سے یہ دنیا سمجھ پا رہی ہے. اور ہمارے جوان بہت سے کہتے ہیں ارے کیا ضرورت ہے یہ اہل سنت کے چکر میں. نہیں، بات اہل سنت کی نہیں ہے، بات حق کی ہے. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ حق کے لیے علی ہی والوں کو کھڑا ہونا چاہیے. علی والوں کو کھڑا ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں نے، ابھی تو دوسرا حملہ ہوا ہے ایران کی طرف سے، تیسرا. اب یہ میڈیا آپ کے پاس جو ہے نا، وہ سب وہ چوروں کی ہے، تو وہ آپ اس پہ بھروسہ نہیں. وہ 2 دن سے آیت اللہ خامنہئی کو مارے ہوئے ہیں، کوما میں چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنے بیٹے کو، ارے وہاں کا وہ پورا ایک سسٹم ہے. آغا خامنہئی نے، رہبر نے اپنے بیٹوں سے کہا، ہم خود مثلا ایران میں ہم لوگ جانتے تک نہیں ہیں کہ مجتبی خامنہئی کون ہے. فلاں 5 بیٹے ہیں ان کے. رہبر نے کہا کہ تم اپنی پہچان ہماری وجہ سے مت بناؤ، تم اپنی پہچان خود بناؤ. اس لیے آپ دیکھ لیجئے، کھوجنے سے بھی دونوں کی فوٹو ساتھ نہیں ملے گی. بعض اوقات میں نے ایسے واقعات کتابوں میں پڑھے ہیں، رہبر کے بہت سی کتابوں میں ہم نے پڑھے ہیں. وہ کیا ہے، بیت المال سے کھانا آ رہا ہے، خود کہہ دیا. رہبر نے کہا یہ جو موکٹ ہے نا، یہ جو اس پہ صرف اور صرف اجازت میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے. تم جاؤ، تم گھر کی چیزیں استعمال کرو، تمہارا اس سے کوئی لین دین نہیں ہے. اور کبھی کبھی ان کے بارے میں اڑائی جاتی ہے وہ بہت کروڑپتی ہیں فلاں. وہ گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لیتے، ان کا اپنا ایک مکان ہے، اس مکان سے جو کرایہ آتا ہے اس سے ان کا گھر چلتا ہے. وہ واقعہ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، جب چاہنے والے نے چاہ کہ جا کے گوشت دینا چاہا، گوشت انہوں نے 1 وقت کا لے لیا. وہ زیادہ لے کے گیا تھا، 4-5 ٹائم کا. کہا یہ لے لیجئے. کہا نہیں، مجھے 1 ٹائم کا دے دو بس. جب 2-4 ٹائم کا اور زیادہ تھا، کہا رکھ لیجئے اسے فریج میں. کہا میرے پاس فریج نہیں ہے. ارے جو یہ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں نا، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بوریا پہ بیٹھنے کی عادت رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیے آپ کی وہ جس میٹنگ میں وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، وہاں ان کی چپل وہ ٹوٹی ہوئی ہے. دیکھیے آپ امام خمینی کے بھی مسائل اور ان کی زندگی کو جا کے پڑھیے. امام خمینی سے پوچھا، ایک ان کے دوست، ان کے روم پارٹنر تھے عراق میں، وہ اتنا زیادہ سیب لے کے چلے آئے. سیب لے کے تو انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا، یہ بتاؤ آج سیب اتنا کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا اصل میں بہت سستا تھا تو میں نے کئی دن کا اٹھا لیا. معلوم ہے جواب کیا تھا امام خمینی کا؟ امام خمینی نے کہا ارے یہ سستا ہوا تھا تو آج غریب اچھے سے کھاتے، وہ بھی تم لے کے چلے آئے. یعنی یہ جو رہبر ہے نا ہمارے، یہ جو لیڈر ہے نا، ان کے اشارے سے دنیا کانپتی ہے. ابھی 2 دن سے مارنے پہ نتن یاہو ہر وقت بنکر میں چھپا ہوا ہے. موت اس کے اوپر منڈرا رہی ہے. اور مرنا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ رہے اور کتوں والی زندگی دیکھے. کچھ نہیں کر سکتا. حق واضح ہوتا جا رہا ہے پہلے سے زیادہ. جب پہلا حملہ ایران نے کیا، اور اب تو دوسرا حملہ، اور عنقریب تیسرے حملے کے لیے تیاری. تقریباً 63 جگہوں سے حملے ہوں گے. وہ ہوں گے. جو حملہ پہلا کیا رمضان کے بعد، تو بہت سے یہ منافق مزاج لوگ کہہ رہے تھے ارے ایران پہلے ہی حملہ کر دیتا تو اتنے لوگ نہیں مارے جاتے. ایران اگر پہلے حملہ کر دیتا تو اتنے لوگ نہیں مارے جاتے. ان کا بھی جواب ہمیں تاریخ میں ملا. یا نبی اللہ، یہ جو خیبر کی جنگ ہے نا، وہ بھی یہودی سے تھی. یہ بھی جنگ آپ بیداری سے سن رہے ہیں؟ ایک سلوات کا سہارا دیں.
یہ بھی خیبر یعنی یہودیوں سے، وہ بھی یہودیوں سے. یا نبی اللہ، ارے مسئلہ ہی آسان ہو جاتا، آپ علی کو پہلے ہی دن علم دے دیتے. علی کو پہلے دن دے دیتے، مسئلہ ہی آسان ہو جاتا. یہ شکایتیں ملتی ہی نہیں کہ گھوڑا بھاگا اس لیے میں بھاگا، فلا بھاگا تو میں بھاگا، یہ سب مسئلے ہی آسان ہو جاتے. نبی کا جواب کیا ہے؟ سنو، مجھے علی کی شجاعت پہ شک نہیں ہے، مجھے بناوٹی بہادروں کا امتحان لینا ہے. یہ جو کہہ رہے تھے نا، ارے غزہ کو، فلسطین کو یہ سعودی عرب بچا لے گا، ترکی بچا لے گا، جارڈن بچا لے گا، مصر بچا لے گا، ارے ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے یہ کام ایران نے کیا. اب تو خود وہ بھی، ان کے چاہنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعاً یہ ذلیل لوگ ہیں. اور یاد رہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ سعودی عرب اور جتنے بھی یہ مسلمان ملک کے اکثر بادشاہ، ان کی بیٹی بیبیاں یا ماں وہ زیادہ تر یہودیوں کی بیٹی ہیں، اور وہ انہی کی نسل سے ہیں. وہ تو اسرائیل نے اپنے مہرے الگ الگ جگہ پر بچا کے رکھے ہیں اور کچھ نہیں. یہ جو جنگ ہوئی ہے نا، اس جنگ نے سارے ذہنوں کو بیدار کر دیا. حزب اللہ کے کمانڈر کی شہادت ہوئی، اور وہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ان کو نہیں آنا چاہیے، کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ابھی ہمارے جوانوں میں بہت سے، ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. ارے ہم اس مذہب اور اس قرآن کی آیت کو مانتے ہیں جہاں ہمارا لیڈر چھپنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا، جہاں تمنا ہی موت کی ہوتی ہے وہ ہمارے لیڈر بنتے ہیں. یہی تو کمال ہے نا کہ علی اپنے سینے پہ ذرا بھی نہیں بعض اوقات. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خوف نہیں ہے، یہاں حق کی راہ میں مرنا ہی سعادت اور کمال ہے. اب جو ہم اتنا کام ہوا ہے، اب اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں ان مظلوموں نے، 40 42 45 ہزار وہاں شہید ہو گئے، 2000 کے آس پاس، آپ کو 3000 کے آس پاس لبنان میں شہید ہو گئے، اور ابھی یہ جنگ تقریباً کھینچ کے سیریا کی طرف جا رہی ہے، وہ بھی سیریا کی طرف، اس لیے کہ بہت اہم ہے یہ گولان ہائٹس جو ہے اس کو بھی جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ابھی یہ جو مجاہدین ہیں یہ اس پر اٹیک کرنے کے لیے تقریباً تیار ہیں. تو یہ 3 حصوں میں جو لڑائی ہو رہی ہے اور ایران پہ جو معاملات چل رہے ہیں، ایران کا کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ، یہ سب بیکار باتیں ہیں. ایران کا یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایران، ان کو یہ تھا کہ میرے پاس آئرن ڈوم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حسن نصر اللہ نے بار بار کہا کہ تم مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہو. اتنا مرتبہ کہا کہ آج نتن یاہو کو بھی یقین ہو گیا ہے. اب تو آپ پتہ نہیں نیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ ہر روز حزب اللہ کا ایک ڈرون جاتا ہے، آرام سے 2-2.5 گھنٹہ گھومتا ہے، اور وہاں کی میڈیا کی خبر یہ ہے کہ وہاں کا آئرن ڈوم انہیں کھوج رہا ہے. اب اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ یہ کہتے تھے کہ ہم پر کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا، اب تو ایسا حملہ ہو رہا ہے کہ وہ بچنے کی. کل رات 10 دن سے بہت تیز حملے حزب اللہ کر رہا ہے، بہت تیز حملے. دوسرا یہ کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، یہ میزائل ہے، فلاں میزائل ہے، فلاں میزائل ہے، یہ تھا ان کے پاس ایک. مگر جب ایران پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے بہت بڑا حملہ اپنے اعتبار سے کیا ہے. اسرائیل ہسٹری میں پہلی مرتبہ ڈائریکٹ ایران سے لڑنے کے لیے سوچ رہا تھا. اب تک کیا ہوتا تھا کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا تھا، پہلی مرتبہ ہے کہ یہودی اور مسلمان آمنے سامنے، مسلمان میں بھی وہ شیعہ جو ہیں وہ یہ آمنے سامنے ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. انہوں نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو ایران نے اپنا یا رسول اللہ کے رمز سے بنایا باور، اپنا انہوں نے آئرن ڈوم کی طرح جو چیز بنائی،
इराक की जमीन में ही 1000 किलोमीटर पहले ही उनकी 54 मिसाइलों को खत्म कर दिया था ईरान ने। उनका 3 हिस्से में प्लान था वो ईरान पर हमले करने का। उन्होंने 19 जगह ईरान की टारगेट की थी। अगर वो 19 जगह हमला करने में कामयाब हो जाते तो ईरान हर एतबार से रोड पर आ जाता, इसलिए कि उनका जितना भी इकोनॉमिक्स का मामला था वो खत्म हो जाता। पेट्रोलियम, जो भी चीज, असलहा, हत्ता जहां इनके फौज रहती है, वो सब उनके हमलों में थे। उन लोगों ने पहले ये करके भेजा कि पहले हम मिसाइल से आजमाते हैं, अगर ये मिसाइलें हमारी, ये ड्रोन वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। मगर जब इनके ड्रोन आगे बढ़े तो 54 तो खुद इराक की जमीन में ही नष्ट कर दिए गए। फिर पहला फेज जो इनका था उसी में इनको नुकसान हुआ, जिसकी वजह से 2 फेज इन्होंने जो चाहा था वो खुद ब खुद रुक गया, वापस हो गए। ईरान सिर्फ कह नहीं रहा है, आपको मालूम है ये बाबर 371 जो नाम दिया है वो क्या है? 371 किसका बनाया है? या रसूल अल्लाह का अगर आप रम्ज निकालें तो उसका 300 है। जैसे 92 मोहम्मद का बनता है, 110 या अली, 110 अली का बनता है, वैसे या रसूल अल्लाह का बनता है 373। इंसान कभी गौर करे, वाकई सारी चीजें प्लान हैं। एक ये था कि हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, और एक ये था कि हम जिसको चाहेंगे लम्हों में मिटा देंगे, ये भी टूट चुका है। तो अब उनके पास कुछ है नहीं। और ये जो कह रहे हैं अमेरिका हमला करेगा, ये अमेरिका तो खुद अपनी बचाने पे लगा हुआ है। इसलिए कि ईरान ने कहा है अगर हमला हो गया तो ये तुम्हारे 24-25 बेस है ना पूरे मिडिल ईस्ट में, ये मुल्क में, वो मुल्क में, हम सबसे पहले उसको मार देंगे। और ईरान अब कह नहीं रहा है, कर भी चुका है और कर भी सकता है। इसलिए चीजें बदल चुकी हैं, हमारी तारीख पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम सर उठाने वालों में से हैं। बस अजीजों, मैंने जिक्र इसलिए किया कि ईमान हर रोज मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए। ये जो वाकयात हुए, इन वाकयात से हमें घबराना नहीं चाहिए। दुनिया के सारे इस्लाम के दुश्मन की नींद उड़ चुकी है, कहीं का भी हो। शहजादी ने क्या काम किया? जो नकाब थी मुनाफिक के चेहरे पर, उसे उतार दी। उसके बावजूद भी दुनिया अभी भी उन्हीं की मानने वाली है। फिर से ये वाकया जो हुआ उसमें भी यही है। देखो अली के मानने वालों की पहचान क्या है, और जो अली को छोड़कर किसी और को मानते हैं वो यहूदियों की जूतों को चाटने वाले हैं। दोनों में फर्क है। जिस कौम का रहबर और लीडर बहादुर और शुजा होगा, उसकी नस्लें भी वैसी पाई जाएंगी। और जिनकी तारीख ही यही रही है कि मैदान से भागे, तो जब कल के मैदान से वो भागे तो आज के मैदान से भी भागेंगे। इसलिए कि वो असरात अपनी जगह पर है। अब शिया सुन्नी का मामला भी खत्म है। अब सुन्नी में भी हुसैनी अलग हैं और हुसैन को छोड़कर दूसरों को अपनाने वाले भी अलग हैं। और देखिए यही गजा के बहुत बड़ी तादाद आपको शिया हो चुकी है, कलमा मौलाए कायनात का पढ़ रही है। शहजादी ने जब इतना बड़ा काम किया तो अब उनके दुश्मन भी पूरी हुकूमत हो गए, पूरे लोग हो गए, पूरे मुसलमान उनके दुश्मन हो गए। क्यों? इसलिए कि शहजादी ने उसी पर सवाल उठाया जिसे सबसे बड़ा समझा जा रहा था। इसलिए आप मख्तल अगर उठा के देखें, जनाब ज़ैनब पे कौन सा जुल्म नहीं हुआ। भाई, भतीजे, भांजे, बेटे सब मारे गए। हालांकि जो मुसीबत खुद इमाम हुसैन के लिए बहुत सख्त थी, चौथे इमाम के लिए मां बहनों का बेपर्दा हो जाना, मगर उसके बावजूद भी किसी मुख्तल ने नहीं लिखा कि जो फरियाद शहजादी ने की है वही फरियाद ज़ैनब ने की हो।
کہیں نہیں ملا کہ جناب زینب نے فرمایا ہو جو مصیبت ہم پر پڑے اگر وہ رات دن پر پڑتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے. آخر شہزادی پہ کون سی مصیبت پڑی؟ شہزادی کی مصیبتوں کو اگر سمجھنا چاہتا ہے انسان تو کچھ روایتوں سے کچھ چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے. مولا کائنات گھر میں آئے، شہزادی نے فرمایا اے ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ایک مرتبہ مولا کائنات نے فرمایا اے بی بی میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. شہزادی پہ مصیبت، تیسرے دن آگ اور لکڑی لے کر پوری بشریت کو نجات کس سے مل سکتی ہے؟ امامت کے مفہوم سے، ولایت کے مفہوم سے. اسی ولایت پر حملہ کیا گیا. اسی لیے آپ دیکھیں، آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ شہزادی اپنے دونوں بچوں کی انگلیوں کو تھام کر اپنے بیٹوں کی انگلیوں کے سہارے ہر صحابی کے دروازے پہ جاتی ہے، کہتی ہے میرے علی میں کمی کیا تھی جو تم نے نہیں مانی؟ میرے علی میں کمی کیا تھی جو میرے علی سے تم نے منہ پھیر لیا؟ بہت سخت تھا شہزادی کون ہے ان کے لیے. 3 دن کے بعد آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے. ایک مرتبہ دروازہ جلایا گیا. ارے جب دروازہ جلایا گیا تو جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرا. ارے در و دیوار کے بیچ میں شہزادی آ گئی. شہزادی نے فرمایا یا فضہ خذونی، اے فضہ مجھے سنبھال لے. ایک مرتبہ فرمایا اے فضہ میرے شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا. پھر روایت بتاتی ہے کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر، ارے یہ ملعون اسی جلتے ہوئے دروازے پہ قدم رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے. علی کی گردن میں رسی کا دھندا ڈالا. پھر بھی روایت کے فکر ہے ایک مرتبہ شہزادی جب ہوش میں آئی کیا دیکھا علی کی گردن میں رسی کا دھندا ہے. ارے شہزادی نے خود کو کیسے سنبھالا ہوگا؟ ایک مرتبہ یا علی کہہ کے کھڑی ہوئی. ارے اپنے بابا کو یاد کیا. شہزادی نے اپنے آپ کو سنبھالا، آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی کے ہاتھ میں تھاما. اے ابوالحسن کو نہ لے جاؤ، میرے ابوالحسن کو نہ لے جاؤ. پھر ایک ملعون کہتا ہے ارے تلوار کے دستے سے جتنا ہو سکے بازوؤں میں ہمارا کرو. ایک ملعون نے اتنے حملے کیے شہزادی کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھوٹا. شہزادی کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھوٹا. ارے علی کو لے گئے. ایک مرتبہ شہزادی نے فریاد کی میرے ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو بکھراؤں گی. کچھ ہی دیر میں علی کو چھوڑ دیا گیا. علی گھر واپس آ گئے. اے بی بی آپ بہت خوش نصیب ہیں. ارے جب آپ نے فریاد کی تو آپ کے علی کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مگر جب زینب اپنے علی کے بارے میں کہہ رہی تھی ارے کسی نے بھی تو کو زنجیر سے سید سجاد کو عذاب نہ کیا بلکہ کربلا سے کوفہ سے شام، ارے زنجیروں سے بندھا ہوا گردن میں توق خار تھا. ارے سید سجاد کو بیڑیوں کے ذریعے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک لے جایا.